شناختی کارڈ؟ کیٹی نے روب سے کہا۔ سپاہی نے کہا ہاں، اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ کیٹی نے 1 سیکنڈ میں حالات کا جائزہ لیا۔ دونوں سپاہی اس کے پاس کھڑے تھے اور خلائی شٹل کی سیڑھیاں کیٹی کے بالکل سامنے تھیں۔ کیٹی کا بانڈا پھوٹنے والا تھا۔ شناختی کارڈ کے بغیر سپاہی اسے خلائی شٹل میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، اور شناختی کارڈ تو کیٹی کے پاس تھا نہیں۔ اچانک ایک سپاہی نے کیٹی کو گھور کر دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے یہاں نہیں دیکھا، کون ہو تم؟ اب دوسرا سپاہی بھی ذرا چوکس ہو گیا۔ کیٹی نے اپنی نیلی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا دکھاتا ہوں شناختی کارڈ، گھبراتے کیوں ہو؟ لیکن کیٹی نے جس جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اس میں شناختی کارڈ کی بجائے خلائی پستول تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر کیٹی نے جیب سے پستول نکالا اور اپنے سامنے کھڑے سپاہی پر فائر کر دیا۔ ایک دھماکے سے سپاہی ہوا میں بسم ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا سپاہی خلائی گن سے حملہ کرتا، کیٹی نے اس پر بھی فائر جھونک دیا۔ دوسرا دھماکہ ہوا اور دوسرا سپاہی بھی بسم ہو گیا۔ کیٹی نے سیڑھی پر چھلانگ لگا دی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی شٹل کے اندر گھس گئی۔ فائر کے دھماکے کی آواز سن کر اوپر والے باقی سپاہی بھی دروازے کی طرف دوڑے۔ کیٹی ایک دم سے فرش پر لیٹ گئی اور اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک فائر تو کیٹی کے بالکل قریب آ کر لگا۔ کیٹی اچھل کر دوسری طرف ہو گئی اور اس کا پستول دھڑا دھڑ فائر کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے باقی سپاہی بھی خلائی شعاؤں کی زد میں آ کر بگ سے اڑ گئے۔ یہ جنگ دیکھ کر پہرے دار خلائی شٹل کی طرف فائر کرتے دوڑے، مگر اس دوران میں کیٹی نے خلائی شٹل کا آٹومیٹک دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ خلائی جہازوں کی تکنیک کو جانتی تھی، وہ خلا باز تھی اور اس نے خلائی پرواز کی پوری ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے کیٹی نے خلائی شٹل کے دونوں کمروں میں گھوم کر دیکھا۔ اب وہاں کوئی دشمن کا سپاہی نہیں تھا۔ کیٹی کاکپٹ میں بیٹھ گئی، اس نے سارے سوئچ کو آن کر دیا۔ خلائی شٹل لرزنے لگی، اس کا انجن سٹارٹ ہو گیا۔ ایک بے پناہ شور کے ساتھ شٹل نے پیڈ پر سے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ زمین سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر آ گئی۔ کیٹی نے دوسرا بٹن دبا دیا، خلائی شٹل کا سب سے طاقتور انجن سٹارٹ ہو گیا۔ شٹل کو ایک زبردست دھچکا لگا اور وہ تیزی سے اوپر خلا کی طرف بڑھنے لگی۔ چند سیکنڈ میں خلائی شٹل کیٹی کے سیارے سے ہزاروں کلومیٹر کی بلندی پر جا چکی تھی اور پھر وہ اس کے مدار سے نکل کر خلا میں پرواز ہو گئی۔ کیٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے ایک بات کا شدت سے احساس تھا کہ امبر کا گیبی شیشہ سیارے کے لیڈر اوٹان کے پاس ہی رہ گیا تھا، لیکن کیٹی کے لیے اپنی جان بچانے کا کام سب سے زیادہ اہم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امبر کو بھی گیبی شیشے کا افسوس نہیں ہوگا۔ کیٹی نے اب آسٹرو چارٹ کو غور سے دیکھا۔ رڈار اسکرین پر ستاروں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے کمپیوٹر پر ان کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ زمین کا نظام شمسی 700.01 ڈگری پر تھا۔ کیٹی نے اس سمت خلائی شٹل کا رخ مقرر کر دیا۔ شٹل نے زمین کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ کیٹی واپس زمین پر پہنچنا چاہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امبر ناگ ماریا زمین پر ہی ہے۔ ہاں، البتہ اسے اپنے ساتھی تھیوسان کا ضرور خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے خلا میں وہ کس سیارے پر ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے زمین پر واپس امبر ناگ ماریا کے پاس پہنچ گیا ہو۔ خلائی شٹل کی سکرین پر کیٹی نے نظر ڈالی تو اسے اپنا دشمن سیارہ کروڑوں میل کے فاصلے پر نظر آیا۔ یہ کیٹی کا وطن تھا، مگر اس کی مخلوق تو اس کی دشمن بن گئی تھی۔ یہ سیارہ ایک چھوٹے چاند کی طرح سے چمک رہا تھا۔ اس خلائی شٹل کی رفتار کروڑوں میل فی گھنٹہ تھی۔ خلا میں اسے اس رفتار کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ارد گرد کوئی ایسی شے نہیں تھی جس کو پیچھے جاتے دیکھ کر کیٹی کو احساس ہوتا کہ اس کی رفتار کتنی تیز ہے۔ خلا میں نہ دن تھا نہ رات، خلا میں اندھیرا تھا۔ دور کروڑوں میل اربوں میلوں کے فاصلے پر ستارے انگاروں کی طرح سے دیکھ رہے تھے۔ جو سیارے تھے، یعنی جو خود آگ کے گولے نہیں تھے بلکہ ہماری زمین کی طرح سے ٹھنڈے پتھر کے گولے تھے، وہ اپنے قریبی سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تو تم لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ کائنات کے خلا میں ایک تو سیارے ہوتے ہیں اور دوسرے ستارے ہوتے ہیں۔ سیارے ہماری زمین کی طرح کے ہوتے ہیں جو خلا میں اپنی خاص مدت پوری کرنے کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں۔ یہ خود روشن نہیں ہوتے بلکہ قریبی سورج ان کو روشن کرتے ہیں۔ جو ستارے ہوتے ہیں وہ ہمارے سورج کی طرح ہوتے ہیں
جو بے پناہ آگ میں دہک رہے ہوتے ہیں۔ ان میں ایٹموں کے پھٹنے کا عمل جاری رہتا ہے، جس سے ان میں ہر وقت گیس جلتی رہتی ہے اور زبردست ایٹمی توانائی خارج ہوتی رہتی ہے۔ کیٹی کی خلائی شٹل کا جو راستہ متعین تھا وہ دہکتے ہوئے ستاروں سے کروڑوں میل کے فاصلے پر سے ہو کر گزرتا تھا، چنانچہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کیٹی کے شٹل کی رفتار چونکہ انتہائی تیز تھی، اسی لیے خلا میں شٹل کا فاصلہ تو زیادہ طے ہو رہا تھا، مگر وقت تھوڑا گزر رہا تھا۔ ہماری دنیا کے حساب سے خلا میں کیٹی کا 1 دن اور 1 رات گزری ہوگی، مگر شٹل نے اربوں میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ دنیا پر ہمیں اپنی کسی بھی ٹرین یا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہ فاصلہ طے کرنے میں شاید سینکڑوں سال لگ جاتے، مگر کیٹی نے 1 دن اور 1 رات میں یہ فاصلہ طے کر لیا تھا۔ شٹل خلا میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ خلا میں اپنی دنیا کے حساب سے کیٹی کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ 8ویں روز کیٹی نے سکرین پر نظر ڈالی تو اسے دور ایک نیلا سا سیارہ بڑی تیزی سے چمکتا نظر آیا۔ اس سیارے کے نیچے کی جانب اس سے بھی ایک لمبوتری سی نیلی روشنی نکل کر خلا میں پڑ رہی تھی۔ اب سکرین پر کیٹی نے دیکھا کہ یہ ایک ناشپاتی کی شکل کا بہت بڑا سیارہ ہے، جس کے اوپر کا حصہ تاریکی اور نیچے کا حصہ نیلا تھا۔ اس نچلے حصے میں سے نیلی روشنی ایک آبشار کی طرح سے خلا پر پڑ رہی تھی۔ کیٹی کا شٹل اسی طرف جانے لگا۔ کیٹی نے شٹل کا رخ بدلنے کی بہت کوشش کی، مگر اس سیارے کی کشش اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی شٹل کا رخ نہ بدل سکی۔ کیٹی کی نگاہیں سکرین پر سیارے کو تک رہی تھیں۔ اس نے اب ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ خلا میں سے ایک گول نیلی روشنی کا دائرہ تیرتا ہوا نیلے سیارے کی آبشار جیسی روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دائرہ ایک گول نیلے تختے کی طرح کا تھا۔ اچانک کیٹی کے حلق سے ایک چیخ سی نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ تختے پر ایک انسان لیٹا تھا، جس کے جسم کے گرد ایک بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ پاس ہی سانپ کی پٹاری کھلی تھی۔ یہ انسان بالکل اپنی زمین کے انسان کی طرح کا تھا، اور اس کا چہرہ دہشت زدہ تھا۔ آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، کیونکہ سانپ کا منہ اس بدقسمت انسان کے چہرے کے بالکل اوپر تھا، اور سانپ کی زبان بار بار باہر نکل رہی تھی۔ یا خدا، یہ کیا قصہ ہے؟ کیٹی نے اپنے دل میں کہا۔ یہ سانپ اور انسان والا نیلی روشنی کا تختہ جب سیارے سے نکلنے والی نیلی روشنی کی زد میں آیا تو اس روشنی نے اس کو اوپر کو کھینچنا شروع کر دیا۔ کیٹی کی خلائی شٹل اس وقت نیلی روشنی کے آبشار کے عین نیچے پہنچ گئی تھی۔ کیٹی نے شٹل کے گلوب میں دیکھا کہ نیلی روشنی بدقسمت انسان کو اوپر ہی اوپر کھینچے لیے جا رہی تھی۔ کیٹی نے ایک بار پھر سے اپنی خلائی شٹل کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی، مگر اب اس کی خلائی شٹل نیلے سیارے کی کشش کی زد میں آ چکی تھی اور اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ خلائی شٹل اب کیٹی کے اختیار میں نہیں تھی، وہ سیارے کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کیٹی نے اب جدوجہد کو چھوڑ دیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شٹل اب اسے ایسے زاویے پر سیارے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کیٹی کو سکرین پر نیلی روشنی کے جال میں پھنستا ہوا سانپ میں لپٹا بدقسمت انسان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ انسان اور سانپ والی نیلی روشنی سیارے کی زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ زمین پر اونچے مخروطی پہاڑ بھی نظر آنے لگے تھے۔ کہیں کہیں کیٹی کو گہرے سبز دھبے دکھائی دیتے جو یقیناً درخت تھے۔ تو کیا اس سیارے پر زمین جیسے حالات تھے؟ اگر ایسے حالات نہ ہوتے تو انسان نظر نہ آتا جس کو سانپ نے جکڑ رکھا تھا۔ ہمارے نظام شمسی میں ہماری زمین سورج سے ایک ایسے 90 تولے خاص فاصلے پر آ گئی کہ یہاں زندگی نے جنم لے لیا۔ خلا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کائناتیں ہیں اور ان میں اربوں نظام شمسی ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر خلا کے کسی بھی نظام شمسی میں کوئی سیارہ سورج سے اتنے فاصلے پر آ جائے جتنا فاصلہ کہ ہماری زمین کا سورج سے ہے، تو یقیناً اس سیارے پر بھی ہماری زمین جیسے حالات اور موسم پیدا ہو جائیں گے اور وہاں زندگی جنم لے لے گی، اور ایک خاص مدت کے گزرنے کے بعد وہاں ہم اپنے ایسے انسان آپ کو چلتے پھرتے نظر آنے لگیں گے۔ کیٹی کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیارہ اس نظام شمسی کے سورج کے اتنے ہی فاصلے پر ہو جتنے فاصلے پر ہماری زمین ہے، اور یہاں انسان رہتے ہوں۔ بہرحال ابھی تک کیٹی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ اسے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ اگر یہاں بھی
دشمن مخلوق رہتی ہے تو اس کی جان پھر سے خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اس کا اختیار تو خلائی شٹل پر نہیں رہا تھا۔ خلائی شٹل تیزی سے اپنے آپ نیچے سیارے کی زمین کی طرف چلی جا رہی تھی۔ جو انسان سانپ کی لپیٹ میں تھا اسے روشنی کی نیلی آبشار اپنے ساتھ لے کر سیارے کی زمین کے مغرب کی طرف چلے گئی تھی۔ اس سیارے پر دن کا وقت تھا، یہاں بھی مغرب کی طرف سورج غروب ہو رہا تھا۔ کیٹی محسوس کر رہی تھی کہ اس سیارے کے حالات ہماری زمین سے بہت ملتے جلتے تھے۔ اس کا خلائی جہاز اب زمین کی سطح سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کیٹی کو اسکرین پر اونچے اونچے گھنے درخت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ غروب ہوتے سورج کی روشنی میں ان درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ سانپ کی کنڈلی میں لپٹا ہوا انسان نیلی روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو چکا تھا۔ کیٹی نے دیکھا کہ جس جگہ اس کی خلائی شٹل اتر رہی تھی وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل ویرانہ تھا۔ جہاں زمین اونچی نیچی تھی اور درختوں کے جھنڈ کہیں کہیں شام کی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ کیٹی نے شٹل کی سپیڈ کو کنٹرول کر رکھا تھا۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو دیوار میں ننھا سا سوراخ کھل گیا۔ یہاں سے جو ہوا اندر آئی اس میں تازگی، ٹھنڈک اور آکسیجن موجود تھی۔ آسمان پر اس نے کچھ پرندے بھی اڑتے دیکھے۔ ہوا میں سبزے کی دھیمی دھیمی خوشگوار سی مہک تھی۔ کیٹی کو خلائی شٹل جو کیٹی کی تھی وہ آہستہ سے درختوں کے درمیان ایک کھلی جگہ پر جا کر لگ گئی۔ کیٹی نے سارے انجن بند کر دیے اور شٹل کے اندر کی ساری بتیاں بھی بجھا دی۔ یہ سب کچھ اس نے احتیاط کے طور پر کیا کیونکہ وہ ایک ایسے اجنبی سیارے پر آ گئی تھی جس کی فضا اگرچہ امبر ناگ ماریہ کی زمین سے بالکل ملتی تھی، پھر بھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہاں کی مخلوق ترقی کے کس دور میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں انسان ابھی وحشی دور سے گزر رہا ہو اور کیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ ابھی دن کی روشنی تھوڑی تھوڑی باقی تھی۔ کیٹی شٹل سے باہر نکل آئی۔ اس کے پاس خلائی گن موجود تھی۔ اس نے چاروں طرف ایک گہری نگاہ دوڑائی۔ درخت کافی گھنے تھے۔ کیٹی نے ایک گرے ہوئے پتے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ایسے درخت کا پتا تھا جو امبر ناگ ماریہ کی زمین پر 5000 سال پہلے ہی پایا جاتا تھا۔ کیٹی کو اچانک خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سیارہ ابھی اپنی تہذیب کے ابتدائی دور سے گزر رہا ہو اور یہاں پر ایسے حالات ہو جیسے کہ امبر ناگ ماریہ کی زمین پر 5000 برس پہلے تھے۔ اپنی زمین کے انسانوں جیسی شکل و صورت کے ایک انسان کو کیٹی نے سانپ میں جکڑا ہوا بھی دیکھا تھا جس کو نیلی روشنی کی آبشار ایک طرف لے گئی تھی۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہاں کے لوگ سائنس میں بہت آگے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی نیلی روشنی ایجاد کر رکھی ہے جو انسان کو خلا سے نکال کر ان کی زمین پر لے آتی ہے۔ لیکن یہ جادو یا طلسم بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ کیٹی نے اسے زمین کے سیارے کے ارد گرد کسی خلائی راکٹ کو توڑتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ کیٹی ابھی اس زمین کی سائنسی ترقی کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ بہرحال اس کی خلائی شٹل اس سیارے کی کشش کی وجہ سے یہاں اترنے پر مجبور ہو گئی تھی اور اب کیٹی نے یہ معلوم کرنا تھا کہ دشمنوں کے درمیان آ گئی ہیں یا دوستوں کے درمیان۔ کیٹی نے اپنی خلائی شٹل پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہ خلائی شٹل زیادہ بڑی نہیں تھی، وہ خاموش کھڑی تھی۔ کیٹی ایک پتلی سی پگ ڈنڈی پر چل پڑی جو جنگل کے جھنڈ میں چلی جا رہی تھی۔ دھوپ کا رنگ سنہری ہونے کے بعد اب کرمزی سا ہونے لگا تھا اور شام کے سائے درختوں کے نیچے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ کیٹی بڑی احتیاط سے چاروں طرف سے چوکس ہو کر چل رہی تھی۔ خلائی پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور ہاتھ اس نے نیلی پتلون کی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ وہ ذرا سے خطرے پر ایک سیکنڈ میں پستول نکال کر فائر کر سکتی تھی۔ جنگل میں آگے جا کر اس نے درختوں پر پرندوں کے بولنے کی آوازیں نہیں سنی۔ یہ آوازیں چڑیوں کی چہکار سے ملتی جلتی تھیں۔ آگے جا کر جنگل گھنا ہو گیا۔ یہاں اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ کیٹی نے اچانک شیر کی دہار سنی۔ وہ تیزی سے درخت کے پیچھے ہو گئی۔ شیر کی دہار کچھ فاصلے پر سے آئی تھی۔ دوسری بار شیر کی دہار دور سے سنائی دی تھی۔ شیر کہیں دور چلا گیا تھا تو گویا یہاں شیر بھی تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس سیارے پر ہو بہو وہی فضا، وہی حالات ہیں جو زمین پر تھے۔ جنگل ختم ہو گیا۔ اب کیٹی کے سامنے ایک چھوٹا سا ویران میدان تھا جس میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ شام کے اندھیرے نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
کیٹی اس میدان سے بھی گزر گئی۔ اسے دور کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ یہ روشنیاں چراغوں کی طرح سے جھلملا رہی تھیں۔ کیٹی ان روشنیوں کی طرف چلنے لگی۔ اب اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شہر کی 4 دیواری بنی ہے، جس کے اوپر برج بنے ہیں اور ہر برج میں ایک مشعل روشن ہے۔ مشعل کی روشنی میں کہیں کہیں زرہ پوش سپاہی نیزے ہاتھوں میں لیے پہرا دے رہے تھے۔ کیٹی کو یقین ہو گیا کہ اس سیارے کی زمین اپنی تہذیب کے ابتدائی دور سے گزر رہی ہے۔ سپاہی ابھی نیزوں اور تلواروں سے لڑتے ہیں، بجلی بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے اور لوگ مشعلیں جلا کر روشنی کرتے ہیں۔ اس شہر کے بڑے دروازے تک ایک ایسی سڑک جا رہی تھی جس پر پتھر چنے گئے تھے۔ کیٹی کو کہیں بجلی کا کھمبا، موٹر، ٹیلی فون کے تار اور ماڈرن زمانے کی کوئی نشانی وہاں نہیں ملی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ شہر میں داخل ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس نے جدید زمانے کی نیلی خلائی مکینکوں والی وردی پہن رکھی تھی۔ اس کے سر پر نیلی ٹوپی بھی تھی۔ کہیں لوگ اسے کسی دشمن سیارے کی عورت سمجھ کر مار نہ ڈالیں۔ کیٹی ایک ڈبے کے پاس کھڑی ہو کر سوچنے لگی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو کیٹی آگے بڑھی۔ زیادہ دیر وہاں کھڑے رہنا بیکار تھا۔ اسے بہرحال شہر میں داخل ہو کر معلوم کرنا ہی تھا کہ وہ کس سیارے پر ہے اور یہاں کیسے لوگ آباد ہیں۔ کیٹی شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر ایک جگہ رک گئی۔ شہر کا دروازہ پرانا اور اونچا تھا۔ اس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا اور 2 پہرے دار، جنہوں نے لوہے کے بوٹ شوٹ پہن رکھے تھے، نیزے لیے وہاں پہرا دے رہے تھے۔ 2 سپاہی شہر میں داخل ہونے والوں کی پڑتال پر لگے تھے۔ کچھ لوگ گدھوں پر سوار شہر کے اندر سے نکلے۔ ایک رتھ دوڑتا ہوا آیا اور شہر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ 2 گھڑ سوار بھی شہر میں داخل ہوئے۔ یہ بڑا پرانا زمانہ تھا۔ کیٹی نے سوچا، ان لوگوں کی شکلیں تو ہماری زمین کے انسانوں جیسی تھیں، مگر وہ قدیم ترین زمانے کے لوگ تھے اور اب بھی رتھوں پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ کیٹی شہر میں داخل ہوتے ہوئے ہچکچا رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیٹی نے تڑپ کر پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے کھڑی کیٹی کو تک رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے ایک عجیب سی زبان میں کیٹی سے کہا، شہر کا دروازہ بند ہونے والا ہے بیٹی، تو شہر میں نہیں جا پاؤ گی۔ خلائی لڑکی ہونے کی وجہ سے کیٹی اس کی زبان کو سمجھ گئی۔ کیٹی نے بھی اسی زبان میں کہا، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے شہر کا دروازہ بند ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، اب تم شہر میں داخل نہیں ہو سکو گی بیٹی، تمہارا بھائی کہاں گیا ہے؟ یہ تم نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ تم پردیسی ہو کیا؟ کہاں سے آئی ہو؟ مگر تم تو ہماری زبان بولتی ہو۔ بوڑھی عورت نے کتنے ہی سوال کر ڈالے تھے اور کیٹی کے پاس ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اماں، میں دوسرے شہر سے آئی ہوں، اس ملک کی رہنے والی ہوں۔ یہ لباس میرے بھائی نے تیار کیا تھا۔ اسے نئے نئے لباس تراشنے کا شوق ہے۔ بوڑھی عورت بھی مسکرا دی اور بولی، بیٹی تم یہاں کب تک کھڑی رہو گی؟ تمہارا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیٹی نے کہا، وہ شاید اب نہ آئے، مگر میں تو یہاں پردیسی ہوں، کیا یہاں کوئی سرائے نہیں ہے؟ بوڑھی عورت بولی، سرائے تو شہر کے اندر ہے اور شہر کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں ہے، وہاں تم رات بسر کرنا اور صبح شہر میں آ جانا۔ کیٹی بھی تو یہی چاہتی تھی۔ وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑی۔ بوڑھی عورت سے باتیں کرتے ہوئے کیٹی نے اس شہر اور ملک کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل کر لیں۔ اس شہر کا نام کاشان تھا۔ اس شہر کے بادشاہ کا نام اتون تھا۔ یہ لوگ انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں سے گزر رہے تھے، مگر بوڑھی عورت کی زبانی کیٹی کو معلوم ہوا کہ یہاں کا بادشاہ اتون بڑا ہی ظالم ہے۔ اس کے وزیر کا نام حامان ہے اور وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ کیٹی کے ذہن میں اس انسان کی تصویر موجود تھی جس کے گرد سانپ لپٹا ہوا تھا اور جسے نیلی روشنی کی آبشار آسمان سے کھینچ کر اس زمین پر لائی تھی۔ کیٹی نے چلتے چلتے سوال کیا، اماں،
کیا یہاں اوپر اور بھی کوئی ایسی زمین ہے جہاں سے انسان نیچے لائے جاتے ہیں؟ بوڑھی عورت نے کیٹی کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وزیر جادوگر خمار نے اپنے جادو کے زور سے خلا میں ایک چاند چھوڑ رکھا ہے جس پر قیدی لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے؟ ہمارے بادشاہ اتون کے کندھے پر ایک پھوڑا ہے جس میں ہر 15ویں روز کسی انسان کے دماغ کے گودے کو بڑھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بادشاہ اس پھوڑے کے زخم سے مر جائے۔ اس مقصد کے لیے خلائی طلسمی چاند پر سے ہر 15 دن کے بعد ایک بدقسمت قیدی انسان کو سانپ میں جکڑ کر نیچے لایا جاتا ہے، پھر اس کی کھوپڑی میں سے دماغ نکال کر بادشاہ کے کاندھے کے پھوڑے میں بڑھ دیا جاتا ہے۔ یہ بے جا پھوڑے کے کیڑے 15 دن تک کھاتے رہتے ہیں اور بادشاہ کو چین ملتا ہے۔ 15 دن کے بعد جب بیجا ختم ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر سے خلائی طلسمی چاند میں سے ایک قیدی کو پکڑ کر نیچے لایا جاتا ہے۔ کیٹی تو یہ سن کر ہی لرز اٹھی۔ یہاں کس قدر ظلم ہو رہا ہے انسانوں پر، وہ بولی۔ میں دوسرے شہر سے آئی ہوں، اسی لیے یہ نہیں جانتی۔ اس طرح سے باتیں کرتے کرتے وہ ندی کے کنارے آباد ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئیں، جہاں 10-12 کچے گھروں میں تیل کے چراغ جل رہے تھے۔ بوڑھی عورت کیٹی کو اپنے گھر میں لے گئی۔ اس گھر میں اس عورت کا جوان بیٹا اور اس کی بیوی بھی رہتے تھے۔ بیٹے کا نام سگون تھا۔ وہ رتھون کے پہیوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ ان لوگوں نے پرانے زمانے کے لباس پہن رکھے تھے۔ وہ کیٹی کے لباس کو حیرانی سے تک رہے تھے۔ کیٹی نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کا لباس پہنے، چنانچہ اس عورت کی بہو نے کیٹی کو اپنا لباس صندوق سے نکال کر دیا، جو اس نے پہن کر چادر اوڑھ لی۔ خلائی پستول کیٹی نے اپنی پرانی وضع کی قمیض کی جیب میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ کیٹی کو اپنی خلائی شٹل کی بھی فکر تھی کہ لوگوں نے اگر وہ جگہ معلوم کر لی تو ہو سکتا ہے کہ خلائی شٹل کو تباہ کر دیں، مگر خلائی شٹل جنگل میں ایسی خفیہ جگہ پر کھڑی تھی کہ کیٹی کا خیال تھا کہ شاید وہاں کوئی مشکل سے ہی پہنچے۔ ایک تو وہاں آبادی زیادہ نہیں تھی، دوسرے لوگ زیادہ تر شہر میں رہتے تھے۔ رات کیٹی نے ان لوگوں کے مکان میں گزاری۔ صبح کو وہ ان سے اجازت لے کر اپنے بھائی کو تلاش کرنے کا بہانہ بنا کر شہر کی طرف چلے آئی۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا تھا اور اس وقت مسافروں کی پڑتال نہیں کی جا رہی تھی۔ کیٹی شہر میں داخل ہو گئی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ناک، عنبر اور ماریا کی خوشبو لینے کی کوشش کی، مگر اسے کسی سمت سے بھی ان میں سے کسی کی خوشبو نہ آئی۔ کیٹی کو نا امیدی ہوئی۔ عنبر، ناگ، ماریا اس شہر میں نہیں تھے۔ شہر کے مکان جو تھے پختہ اینٹوں سے بنے تھے، سڑکیں بھی پتھریلی تھیں۔ لوگ گھوڑوں اور گدھوں پر سوار آ جا رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی امیر عورت پالکی میں سے سوار گزرتی تھی۔ پالکی غلاموں نے اٹھا رکھی ہوتی۔ ایک غلام پالکی کے ساتھ ساتھ دوڑ کر امیر عورت کو کھجور کا پنکھا جل رہا ہوتا۔ چلتے چلتے کیٹی شہر کے آخری کنارے پر پہنچ گئی۔ یہاں اسے ایک شاندار سا محل نظر آیا۔ محل 2 منزلہ تھا۔ اس کی کھڑکی پر سونا اور چاندی چمک رہا تھا۔ اوپر گنبد بنے ہوئے تھے جن پر سونے کا پترا چڑھا ہوا تھا جو سورج کی روشنی میں جلمل جلمل کر رہا تھا۔ محل کے گرد ایک دیوار سی بنی ہوئی تھی۔ اس دیوار میں اس شہر کے بادشاہ اتون کا محل تھا۔ کیٹی محل کی طرف ٹھٹکی باندھے تک رہی تھی کہ ایک سپاہی نے اسے دوسری طرف کھینچ کر کہا، کیا دیکھ رہی ہو تم؟ کیٹی نے جلدی سے کہا، پردیسی عورت ہوں، محل کی شان و شوکت دیکھ رہی تھی۔ چلو بھاگو یہاں سے، سپاہی نے گڑا کر کہا۔ کیٹی پیچھے ہٹ کر بازار میں آ گئی۔ ایک طرف کیٹی کو ایک پرانی قسم کا کنواں نظر آیا جہاں کچھ لڑکیاں مٹی کی سراہیوں میں پانی بھر رہی تھیں۔ کیٹی ان کے پاس آ کر بولی، بہن، پانی پلا دو تھوڑا سا۔ کیٹی کے بال سنہری اور آنکھیں سیاہ اور خوبصورت تھیں۔ لڑکیاں کیٹی کے سنہری بالوں کو بڑے شوق سے دیکھنے لگی۔ ایک نے پوچھا، تم کس ملک کی شہزادی ہو؟ اور سب کھل کھلا کر ہنس پڑیں۔ کیٹی نے کہا، میں اس شہر میں پردیسی ہوں، سیر کرنے آئی ہوں۔ اور اپنی بہن کو تھوڑا سا پانی پلا دو گی؟ لو پیو بہن، ایک عورت نے صراحی کو آگے کرتے ہوئے کہا۔
کیٹی نے تھوڑا سا پانی پیا اور بولی، بادشاہ کا محل ہے نا؟ ایک لڑکی نے کہا، ہاں۔ تم یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، تمہارے بال سنہری ہیں، تم خوبصورت ہو، کہیں بادشاہ کے غلام تمہیں اٹھا کر نہ لے جائیں۔ دوسری لڑکی بولی، آج تو بادشاہ کے پھوڑے میں کسی بدقسمت انسان کا بیجا بڑا جا رہا ہے، آج بادشاہ کو فرصت نہیں کہ کسی لڑکی کی طرف دیکھنے کی۔ اور سب لڑکیاں جلدی جلدی وہاں سے پانی بھر کر چلے گئیں۔ کیٹی پھر ایک طرف چل پڑی۔ شہر کافی بڑا تھا، اس کے چار دیواری کے اندر آبادی سے دور کھیت بھی تھے، درختوں کے جھنڈ بھی اگے ہوئے تھے۔ کیٹی ان کھیتوں سے گزر کر ایک ویران سی جگہ پر آئی تو اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی تختے پر کسی انسان کی لاش کو اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں بنی ایک مٹی کی چار دیواری میں داخل ہو گئے۔ کیٹی کچھ دیر تو وہاں کھڑی رہی۔ جب وہ سپاہی واپس چلے گئے تو کیٹی اس چار دیواری میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قبرستان تھا۔ اس قبرستان کے بیچ میں ایک گہرا سا گڑھا کھدا ہوا تھا۔ کیٹی نے اس گڑھے میں ایسی لاشیں دیکھی جن کی کھوپڑیاں اوپر سے آدھی غائب تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ درندہ صفت اس طاعون بادشاہ کا کام ہے۔ کیٹی کا جسم خوف سے لرز گیا تھا۔ کیا انسان دوسرے انسان پر اتنا ظلم کر سکتا ہے؟ وہ قبرستان سے واپس ہونے لگی تو کسی نے پیچھے سے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیٹی نے گھوم کر دیکھا، ایک مکروہہ شکل والا جلاد قسم کا آدمی اس کی طرف زرد دانت نکالے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ آدمی قہقہ لگا کر بولا، ایک مدت کے بعد اس قبرستان میں ایک خوبصورت لڑکی آئی ہے۔ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ کیٹی نے یہاں پہلی بار اپنی طاقت آزمانے کی کوشش کی۔ اس نے جلاد انسان کو زور سے دھکا دے دیا۔ وہ آدمی تین کلابازیاں کھاتا ہوا قبروں کے اوپر گر پڑا۔ وہ گرتے ہی اٹھا اور اس نے خنجر نکال لیا۔ کیٹی نے بھی اپنی جیب سے خلائی پستول نکال لیا۔ جلاد آدمی کیٹی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خلائی پستول کو حیرت سے تکنے لگا۔ اس نے اس قسم کا ہتھیار تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھا کہ یہ تو کوئی معمولی سا کھلونا ہے کہ جس میں نہ تو کوئی چاقو لگا ہے نہ کوئی خطرناک کانٹا۔ اس نے قہقہ لگایا اور چاقو سے کیٹی پر حملہ کر دیا۔ کیٹی اچھل کر پڑے ہٹ گئی اور ساتھ ہی خلائی پستول کا فائر کر دیا۔ فائر کی شعاع سیدھا اس بدمعاش کے سینے میں جا کر لگی اور وہ آگ کا شعلہ بن کر بھسم ہو گیا۔ کیٹی جلدی سے پیچھے کو دوڑی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، مگر قبرستان کے ایک چبوترے کے پیچھے کھڑا آدمی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیٹی کے خلائی پستول سے لیزر شعاع کو نکل کر اس آدمی پر گرتی اور اسے بھسم ہوتے دیکھا تھا۔ یہ آدمی جادوگر وزیر خامان کا غلام تھا۔ وہ کیٹی کے پیچھے لگ گیا۔ وہ کیٹی کے خلائی پستول کو کوئی طلسمی ہتھیار سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ کیٹی کا پتہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت اگر جادوگرنی ہے تو کہاں رہتی ہے۔ کیٹی قبرستان سے نکل کر شہر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ غلام اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیٹی شہر کے دروازے سے باہر آ کر بوڑھی عورت کے گاؤں کی طرف چلنے لگی۔ غلام اس کا برابر سے تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے معلوم کر لیا کہ کیٹی بوڑھی عورت کے مکان پر ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ پتہ کرنے کے بعد غلام سیدھا شاہی محل میں آ گیا۔ وہ جادوگر وزیر حامان کے کمرہ خاص میں آیا، اسے سارا واقعہ سنایا۔ جادوگر وزیر حامان کی تو آنکھیں لومڑی جیسی تھیں اور تھوڑی پر چھوٹی سی داڑھی تھی۔ اس کے تو چہرے سے ہی سنگ دلی اور مکاری ٹپکتی تھی۔ جادو اور طلسم کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک سیاہی سی آ گئی تھی۔ دوستو، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ جو کوئی جادو یا طلسم کا کوئی عمل کرتا ہے اور کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ گنڈے کرتا ہے تو قدرت کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں جادو اور تعویذ گنڈے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ میں نے اس کالے علم کو کرنے والے کو دیکھا تھا کہ اس کا چہرہ بھی کالا ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں۔ یہ گناہ ہے اور اس کی سزا ملتی ہے۔ انسان کے لیے یہی راستہ سب سے نیک راستہ ہے کہ وہ نیکی کے کام کرے، دوسروں کا بھلا سوچے، ماں باپ اور بزرگوں کی عزت کرے اور خدا پر بھروسہ رکھے، جھوٹ اور برائی سے دور رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکی اور رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت پر لگ جاتے ہیں۔ جب کبھی ایسا نیک آدمی کسی مشکل میں پھنستا ہے
تو نیکی کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کی اس مصیبت سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی گناہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، تو پھر نیکی اور رحمت کے فرشتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور عذاب لانے والے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا گنہگار انسان قسم قسم کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر تم نیکی اور خوشی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اسلام کے بتائے ہوئے نیکی کے راستے پر چلو، تاکہ اس دنیا اور آخرت میں بھی تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ مگر ہاتون بادشاہ کا جادوگر وزیر حمان کالے علم اور جادو کی برائیوں میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے خلا میں ایک چھوٹا سا چاند چھوڑ رکھا تھا۔ اس چاند پر ایسے بے شمار قیدی رہتے تھے جن کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ بہرحال 15 دن کے بعد یہاں سے ایک قیدی کو سانپ میں جکڑ کر نیچے بادشاہ کے محل میں لایا کرتا تھا، کیونکہ بادشاہ ہاتون کے کاندھے پر جو پھوڑا تھا جس میں ہر 15 دن کے بعد کسی انسان کی کھوپڑی کا بیجا بڑھنا ضروری تھا، جادوگر حمان اس بدقسمت انسان کو پہلے سانپ سے ڈسوا کر اس کے دماغ میں سانپ کا زہر داخل کرتا، پھر اس کی کھوپڑی توڑ کر اس میں سے بیجا نکال کر بادشاہ کے پھوڑے میں بھر دیتا اور بدنصیب انسان کی لاش کو اٹھا کر قبرستان میں پھینک دیا جاتا۔ جادوگر حمان کو غلام نے بتایا کہ اس نے ایک ایسی عورت کا سراغ لگایا ہے جس کے پاس ایسی شے ہے جس میں سے ایک نیلی شعاع نکلتی ہے، اور جس پر یہ شعاع پڑتی ہے تو وہ آگ میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ تو جادوگر حمان نے اپنی لومڑی جیسی آنکھیں ادھر ادھر گھمائیں اور بولا، یہ عورت کہاں پر ہے؟ غلام نے وہ گھر بتا دیا جہاں کیٹی ٹھہری ہوئی تھی۔ جادوگر حمان نے غلام کے قریب چیرا لا کر سرگوشی میں کہا، اس عورت کو بے ہوش کر میرے محل کے تہہ خانے میں پہنچا دو۔ اس کا طلسمی ہتھیار پہلے قبضے میں کر لینا۔ اب جاؤ، اگر تم اس عورت کو اغوا کر لانے میں کامیاب نہ ہوئے تو اس بار بادشاہ کے پھوڑے میں تمہاری کھوپڑی کا بیجا ڈالا جائے گا۔ غلام تو سہم گیا، اب یہ تو اس کی زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا۔ اس نے دل میں کہا، میں نے تو خواہ حمان کو اس لڑکی کا بتا کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، مگر اب اسے ہر حالت میں کیٹی کو اغوا کر یہاں لانا تھا۔ غلام دوپہر کے وقت بوڑھی عورت کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے پر آگے ایک خوبصورت سی بڑی ٹوکری رکھی تھی جس میں انجیروں سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے کتنے ہی لفافے تھے۔ ان میں اوپر کے 10-12 لفافے ایسے تھے کہ جن کو انجیروں میں بے ہوشی کی دوائیں ملا دی گئی تھی۔ غلام بوڑھی عورت کے مکان کے آگے جا کر گھوڑے سے اترا اور بولا، گھر والوں کو مبارک ہو، بادشاہ کو صحت ہو گئی ہے، بادشاہ کی طرف سے رعایا کو انجیر بانٹی جا رہی ہے، اپنا حصہ لے لو۔ بوڑھی عورت کی بہو اور کیٹی باہر آ گئی۔ غلام نے کیٹی کو پہچان لیا۔ بہو نے کہا، بادشاہ کو مبارک ہو۔ یہ وہاں کا اصول تھا، بادشاہ کے خلاف تو کوئی شخص بھی نازیبا لفظ نہیں بول سکتا تھا اور بادشاہ کی خیرات لینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ غلام نے اوپر کے 4 لفافے اٹھا کر کیٹی بوڑھی عورت کی بہو کی جھولی میں ڈال دیے اور بولا، ابھی مجھے اور لوگوں میں بھی انجیریں بانٹنی ہیں، یہ بادشاہ کے خاص باغ کی میٹھی اور خوشبودار انجیریں ہیں، مزے سے کھاؤ۔ غلام یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے چل دیا۔ کیٹی انجیروں کے دونوں لفافے لیے مکان میں آ گئی۔ وہاں بوڑھی عورت بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی، اس کا بیٹا کام پڑ گیا تھا۔ بہو نے کہا، بادشاہ کے باغ کی انجیریں آئی ہیں۔ بوڑھی عورت خوش ہو کر بولی، سنا ہے کہ بادشاہ کے باغ کی انجیریں بہت ہی میٹھی ہوتی ہیں، 1-2 انجیریں مجھے بھی دینا۔ 2 انجیریں بوڑھی عورت کو بھی دی گئیں۔ کیٹی اور بہو نے بھی انجیریں کھانا شروع کر دی۔ کیٹی نے مسکرا کر کہا، ارے سچ مچ، یہ تو بڑی میٹھی انجیریں ہیں۔ بوڑھی عورت اور اس کی بہو بھی مزے سے لے کر انجیریں کھا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کو نیند آنے لگی۔ سب سے پہلے بوڑھی عورت بے ہوش ہوئی۔ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر اس کی بہو بھی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ چند لمحوں کے بعد وہی غلام گھر میں چوروں کی طرح سے داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، دیکھا کہ تینوں عورتیں بے ہوش پڑی تھیں۔ اسے صرف کیٹی کی ضرورت تھی۔ غلام نے کیٹی کی تلاشی لی، خلائی پستول اس کی جیب میں نہیں تھا۔ غلام نے صندوقوں کو کھول کر سارے کپڑے باہر پھینک دیے۔ ایک صندوق میں سے خلائی پستول باہر گر پڑا۔ غلام نے اسے اٹھا کر جیب میں چھپایا اور کیٹی کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کا بوڑا سا بنایا اور گھوڑے پر ڈال کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔
گھوڑا شاہی محل کی طرف سرپٹ دوڑنے لگا۔ غلام نے بے ہوش کیٹی کو جادوگر وزیر حمان کے محل کے تہہ خانے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا اور خلائی پستول حمان کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا۔ جادوگر حمان پستول کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ ضرور کوئی جادو کی شے ہے۔ حمان نے خلائی پستول کا رخ اپنے غلام کی طرف کر بٹن دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ غلام اپنے آپ کو بچا سکتا، خلائی گن میں سے لیزر کی شعاع، نیلی شعاع نکل کر اس کے سینے سے جا ٹکرائی اور وہ بگ سے اڑ گیا۔ حمان جادوگر نے سر ہلا کر کہا، میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ طلسمی اوزار ہے۔ اس میں اس لڑکی کا جادو ہے۔ سنگ دل وزیر حمان کو غلام کے مر جانے کا ذرا برابر بھی غم نہ ہوا۔ اس نے خلائی پستول چاندی کی الماری کے نچلے تہہ خانے میں چھپا کر رکھ دی۔ اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ جس عورت کی یہ طلسمی شے ہے وہ ضرور کوئی بہت بڑی جادوگرنی ہوگی۔ اس سے مل کر اس کا طلسم معلوم کرنا چاہیے۔ حمان سیدھا تہہ خانے میں آ گیا۔ اس نے خاص دعا سنگا کر کیٹی کو ہوش دلایا۔ کیٹی نے اپنے سامنے ایک جادو کی شکل اور کالے سیاہ چہرے والے جادوگر وزیر حمان کو دیکھا تو بولی، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ تم کون ہو؟ حمان بڑی مکاری سے ہنسنے لگا، لڑکی میں بادشاہ اتون کا جادوگر وزیر حمان ہوں۔ کیٹی نے جادوگر حمان کے بارے میں بوڑھی عورت سے سن رکھا تھا کہ یہی وہ جادوگر ہے جس نے خلا میں ایک چاند چھوڑ رکھا ہے اور جو ہر 15 دن کے بعد بادشاہ کے زخم کو ایک بدقسمت انسان کے بیچے سے بھرتا ہے۔ مگر کیٹی نے اس پر کچھ ظاہر نہ کیا۔ وہ اور دل میں سوچا کہ اگر اس شخص نے اسے بے ہوش کر وہاں منگوایا ہے تو ضرور وہ اسے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے کیٹی نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، مہاراج، میرے بڑے بھاگے کہ آپ کے درشن ہوئے۔ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے حضور؟ حمان کیٹی کی عاجزانہ گفتگو سے بڑا ہی متاثر ہوا۔ اس نے گردن اکڑ کر کہا، تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ کیٹی نے کہا کہ مجھے تو کیٹی کہتے ہیں، میں یہاں سے دور ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ حمان بولا، مجھ سے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں لڑکی۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو طلسمی اوزار ہے جس میں سے نیلی شعاع نکلتی ہے، اس کا جادو کیا ہے؟ اگر تم مجھے اس کا طلسم بتا دو تو میں تمہیں ایک ایسا طلسمی منتر بتاؤں گا جس کو پڑھ کر پھونکنے سے پتھر سونا بن جاتا ہے۔ کیٹی اب سب کچھ سمجھ گئی کہ اس مکار شخص نے اس کی خلائی گن کی وجہ سے اسے یہاں سے اغوا کروایا ہے۔ کیٹی نے کہا کہ میرا طلسمی اوزار کہاں ہے حضور؟ حمان نے کہا، وہ اس وقت میرے محل میں محفوظ ہے، مگر تمہیں اس کا طلسمی راز مجھے بتانا ہوگا۔ کیٹی نے بھی بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، حضور آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں، میرا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ پھر بھی میں آپ کو اس کا راز بتا دوں گی، مگر پہلے میرے ہاتھ پاؤں کھولیے اور مجھے یہاں سے باہر نکالیے۔ حمان نے تالی بجائی۔ 2 غلام لپک کر تہہ خانے میں آ گئے۔ حمان نے انہیں حکم دیا کہ کیٹی کو اس کے کمرہ خاص میں پہنچا دو۔ کیٹی حمان کے کمرے میں آ کر چاندی کی شاندار کرسی پر بیٹھ گئی۔ حمان اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اب بتاؤ، اس طلسمی شعاع والے اوزار کا کیا راز ہے؟